السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمہوریہ کے پروگرام کے تعلق سے ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک اپیل جاری کی گئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے: تاریخ شاہد عدل ہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے تیر و تشدد کی لڑائیوں میں مسلمانان ہند نے جان و مال کی سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہے۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند کی تاریخ تشکیل 23 نومبر 1919 کے بعد سے لے کر 15 اگست 1947 تک، یعنی عدم تشدد اور ترک موالات کی تحریک سے لے کر کیبنیٹ مشن تک تقریباً 24 آئینی تحریکات میں مدارس اسلامیہ اور جملہ مکاتب فکر ملت اسلامیانان ہند کی نمائندگی و نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے قائدانہ کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے جشن آزادی منانے کی اپیل کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جشن ملک کی اس آزادی پر منایا جا رہا ہے جس کے لیے عرصے سے کانگریس، جمعیت علماء ہند اور دوسری جاں فروش قوم پرور جماعتیں برٹش سامراج سے مقابلے میں مصروف جنگ تھی۔ اس لیے ہندوستان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ کسی خاص فرقے کی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے تمام فرقوں کے سرفروشوں کی کوششوں کا ثمرہ ہے، اور یہ کامیابی بلا شبہ ہندوستان کی مشترکہ کامیابی ہے۔ اگرچہ اس وقت جو آزادی مل رہی ہے یہ وہ آزادی کامل نہیں ہے جس کا ہندوستان مطالبہ کر رہا تھا، اور بالخصوص جمعیت علماء ہند کے رضاکاروں نے جس آزادی کامل کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، لیکن پھر بھی جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ اس سامراجی غلامی سے بدرجہ بہتر ہے جس میں ہندوستان تقریباً ایک صدی سے مبتلا تھا، اور یہ آزادی کامل کے لیے پیش قیمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے 15 اگست کے جشن آزادی میں ہندوستان کے تمام باشندوں کو شریک ہو کر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اپنی شرکت سے یہ بات ثابت کر دینی چاہیے کہ یہ جشن ایک مشترکہ جشن ہے جو ملک کے تمام ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی وغیرہ کی جانب سے منایا جا رہا ہے۔ کل بروز جمعہ 26 جنوری 2024 کو 75واں جشن جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی سابقہ روایت کے مطابق تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت مشترکہ طور پر جشن جمہوریہ منانے کا اہتمام کریں، بالخصوص برادران وطن کو شریک کر کے ان کے سامنے علماء ہند، مدارس اسلامیہ اور جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند۔ تو ناظرین، یہ جمعیت علماء کی اپیل تھی۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کچھ ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔